بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل خوفناک رات میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج جو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں سینڈ کی ہے نوشین نے الہ آباد سے۔ نوشین کہتی ہیں کہ میری والدہ کی یہ سٹوری ہے اور میں آپ کو اپنی والدہ کی زبانی سناتی ہوں۔ میری والدہ کا بچپن کی سٹوری ہے۔ میری والدہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے والدین کے ساتھ ایک کالونی میں رہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ میں ہی ایک دریا بہتا تھا۔ دریا کے پار گراؤنڈ تھا جہاں پر ہم لوگ سب بچے دریا پار کر کے جاتے تھے اور وہاں اس گراؤنڈ میں کھیلتے تھے۔ ایسے جھاڑ جھنکاڑ اور جنگل سا تھا، بڑا اچھا علاقہ تھا، ہریالی سی تھی۔ ہم لوگ اکثر وہاں جا کے کھیلا کرتے تھے، مگر ہمارے والدین کہتے تھے کہ شام ہونے سے پہلے واپس آ جائے کرو۔ جیسے ہی مغرب کے وقت قریب آئے آپ نے اس سے پہلے واپس آ جانا اور مغرب کا وقت وہاں پر نہیں گزارنا۔ اور ہم لوگ ایسا ہی کرتے تھے، کھیلتے تھے، ساری کالونی کے بچے وہاں کھیلتے تھے، مگر مغرب سے پہلے ہم لوگ دریا پار کر کے واپس آ جاتے تھے اپنے کالونی میں۔ ہمارے جو بڑے بھائی تھے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر وہاں پر کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے، گراؤنڈ تھا تو وہاں پر کرکٹ کھیلتے تھے اور ہم لوگ اپنے کھیل میں مشغول ہوتے تھے۔ شام ہوتے ہی ہم لوگ واپس آ جاتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بھائی کا میچ تھا، دوسرے گاؤں کے لڑکے آئے ہوئے تھے، تو ان لوگوں کو کرکٹ کھیلتے ہوئے شام ہوگی، ہم لوگ اپنے گھروں کو واپس آ گئے مگر بھائی نہ آئے اور یہ لوگ وہاں پر میچ کھیلتے رہے۔ بھائی بتاتے ہیں کہ جیسے ہی مغرب کے بعد تھوڑا سا ٹائم گزرا تو ہم لوگ تو اپنے کھیل میں مشغول تھے، تو ہمیں یوں لگا کہ جیسے پل کے اوپر کوئی پائل پہن کے چل رہا ہے۔ ہم لوگوں نے اس طرف دھیان نہ دیا، ہم اپنے کھیل میں لگے رہے، مگر آہستہ آہستہ وہ آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جو کوئی بھی ہے وہ ہمارے قریب آتا ہے اور پھر دور چلا جاتا ہے۔ کبھی وہ آوازیں پل کے اس پار آتی تھی، کبھی اس پار آتی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ مشغول تھے، ہمیں خیال نہیں آیا کہ اچانک ہم میں سے ایک لڑکے کی نظر اس سائڈ پہ پڑی تو اس نے کہا کہ وہاں پر کوئی عجیب سی عورت ہے جو کبھی اس سائڈ پہ آ رہی ہے اور کبھی اس سائڈ پہ جا رہی ہے، اور جب وہ چلتی ہے تو پائل کی آواز آتی ہے۔ جب یہ سننا تھا تو ہم ایک دم سے خیال ہے کہ ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے جب اس طرف دیکھا تو وہ عورت جو تھی وہ کوئی چڑیل تھی، اس کے بڑے بڑے بال تھے جو اس کے پورے چہرے پر اور بیک پر بھی تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا چہرہ ہے کس طرف ہے، کیونکہ جب وہ اس سائڈ پہ جاتی تھی گراؤنڈ کے دوسری طرف تھی وہ، تو وہ جب دریا کے اس پار جاتی تھی تو واپس جب آتی تھی وہ ٹرن نہیں ہوتی تھی، وہ اسی طرح واپس آتی تھی، جس طرح سے وہ اس طرف جا رہی تھی اسی طرح وہ واپس اس طرف۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی گڑیا ہے جو ادھر بھی جا رہی ہے اور ادھر بھی آ رہی ہے، مگر وہ ٹرن نہیں ہوتی تھی، اس کا فیس ٹرن نہیں ہوتا تھا، ہمیں صحیح پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ اس کا فیس ہے کس طرف ہے۔ مگر بھائی کہتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ تو ہم لوگ، کیونکہ وہ ہوا میں تھی، وہ پل پر نہیں چل رہی تھی، وہ پل کے ساتھ ساتھ ہوا میں معلق تھی اور وہ کبھی اس سائڈ پہ جاتی تھی کبھی اس سائڈ پہ آتی تھی۔ اس بات سے تو ہمیں بہت زیادہ یقین ہو گیا کہ یہ انسان نہیں ہے۔ بہرحال جیسے ہی ہم لوگوں نے سوچا کہ وہ پل کے اس طرف جائے گی، اس سائڈ پہ جائے گی، ہم پل کے نیچے چھپتے ہوئے نیچے زمین کے ساتھ لگ کر ہم نکل جائیں گے آگے، کیونکہ پل کے ساتھ دیوار چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی تھی دونوں سائڈس پہ۔ تو جیسے ہی وہ اس سائڈ پہ گئی ہم لوگ ایسے دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے سب، اور جیسے ہی وہ اس سائڈ پہ آئی ہم لوگ دیوار کے ساتھ ساتھ لگ کے آہستہ آہستہ بیٹھتے ہوئے آگے کی طرف نکل گئے، اور ہم لوگوں نے بڑی اپنی کامیابی سمجھی کہ اس نے ہمیں نہیں دیکھا۔ جیسے ہی ہم پل کے اینڈ پہ پہنچے اور اب ہم خوش تھے کہ ہم دوسری طرف نکل گئے ہیں، تو اس پیچھے سے اس کی بہت اونچی آواز آئی جو نہ زنانہ تھی اور نہ ہی مردانہ، عجیب سی آواز تھی، اور اس نے کہکا لگا کے کہا کہ آج تمہیں بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا ہے، یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں دیکھا نہیں، آج تم لوگوں کو بچہ سمجھا اس لیے میں نے چھوڑ دیا، آئندہ تم لوگ مجھے ملے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں کیا ہوں۔ ہم نے یہ سنا، اس کے ساتھ ہی اس نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے پاس کھڑے ہو کے اس نے ہمارے کان کے اندر چیخ ماری ہے، اور اس کے کہکے بلند ہو گئے۔ ہم لوگ چیختے چلاتے اپنے گھروں کی طرف بھاگے۔ جب ہم کالونی کی طرف آئے ہماری چیخنا چلانا سن کے سب لوگ گھروں سے باہر آ گئے، اور ہم نے ان کو بتایا کہ وہاں پر کوئی چیز ہے، تو ہم سب لوگ کو اتنی ڈانٹ پڑی کہ تم لوگ کو جب منع جو کیا ہے کہ تم مغرب کے بعد وہاں پر نہ جایا کرو تو تم لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، اور آج تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے، شکر کرو کہ اس نے تمہیں کہا کچھ نہیں، ورنہ جانے وہ تم لوگوں کا کیا حشر کرتی۔ اس دن کے بعد ہم میں سے کوئی بھی بچہ جو تھا وہ پل کے پار شام تک نہیں رہتے تھے، بلکہ ہم لوگ
دوپہر تک بھی نہیں وہاں رکتے تھے ہم لوگ. جیسے ہی تھوڑا سا دن ڈھلنے لگتا تھا ہم جلدی سے واپس گھر آ جاتے تھے، بلکہ ہم میں سے اکثر نے تو سب جانا ہی چھوڑ دیا تھا. یہ تھی میری سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. بہت شکریہ. باقی ہم لوگوں کو اپنے بڑوں کا کہاں ماننا چاہیے. بڑوں کے کہنے میں ہمارا بھلا ہوتا ہے، ہمارا فائدہ ہوتا ہے، جو ہم لوگ اپنی نادانی میں اس وقت خیال نہیں کرتے، اور کبھی کبھی ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اس لیے اپنے بڑوں کا ہمیشہ خیال کریں اور اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیں. بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. ایک اور سٹوری جو ہمارے ساتھ نوید نے شیئر کی ہے پنڈ دادن خان سے. نوید کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا گھر جو دوبارہ کنسٹرکشن کروانی تھی، کیونکہ ہمارے بھائی کی شادی تھی اور ہمارے 2 ہی کمرے تھے. اس کے لیے ہمیں ایک مکان چاہیے تھا کرائے کے لیے. ہم نے بہت سے لوگوں سے کہا تھا، بالآخر ایک جگہ پر ہمیں مکان مل ہی گیا جو کافی اچھی حالت میں بھی تھا اور قیمت بھی مناسب تھی. تو ہم لوگوں نے کرایہ مناسب ہونے کا سن کر ہم لوگوں نے فوراً حامی بھر لی. زیادہ جانچ پڑتال نہیں کی اور تقریباً ہمارے ایریے میں ہی تھا، تو ہمیں بہت آسانی تھی کہ ہم وہاں سے آ کر اپنے گھر کو دیکھ سکتے تھے، کنسٹرکشن ہوتی دیکھ سکتے تھے. ہم نے جلدی جلدی اپنا سامان شفٹ کیا اور اس گھر میں شفٹ ہو گئے. وہ گھر 4 کمرے تھے، 2 اوپر والی منزل میں تھے، 2 نیچے تھے. کچن اور باتھ نچلی منزل میں تھا اور ایک کچن اور باتھ اوپر والی منزل میں تھا. شاید کسی نے 2 فلیٹس بنانے کی کوشش کی ہوگی کہ بعد میں کرائے پر چڑھانا ہو گیا، اس نیت سے. مگر بہرحال ہم لوگوں نے شکر ادا کیا اللہ کا کہ ہمیں گھر مل گیا. ہمارے پیرنٹس ایک کمرے میں شفٹ ہو گئے اور دوسرے کمرے میں ہماری بہنیں شفٹ ہو گئی. اب ہم 2 بھائیوں کا مسئلہ تھا، تو ہم اوپر والے کا پورشن میں جو کمرہ تھا وہاں چلے گئے، اور دوسرا کمرہ خالی تھا. اس میں ہم نے سامان رکھ لیا، اپنی پیٹیاں اور جو گھر کا دیگر سامان ہوتا ہے ضرورت کا جو ہیوی تھا وہ ہم نے وہاں پر رکھ لیا. اب ایسا ہوتا تھا کہ رات میں اکثر مجھے 7 والے کمرے سے آوازیں آتی تھی جیسے کوئی چلتا پھرتا ہے، اور صبح کے ٹائم جب اٹھ کر دیکھتے تھے تو سامان کی ترتیب بالکل بدلی ہوتی تھی. 1-2 بار میرے ابو نے ہمیں ڈانٹا کہ تم لوگ رات میں یہ کیا کرتے رہتے ہو، کمرے میں ترتیب بدل دیتے ہو سامان کی. مگر ہم نے انہیں بتایا کہ نہیں ابو، ہم تو سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ کہ کون بدلتا ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ بدل دیتے ہیں. مگر ابو نے بہت ڈانٹا کہ تم لوگ شرارتیں کرتے ہو، رات میں اٹھ کے سامان کی ترتیب بدلتے ہو، کرتے کیا رہتے ہو ایسے. اس طرح کی ہمیں ڈانٹ پڑی، مگر ہمارا واقعی قصور نہیں تھا. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون ہے جو کہ سامان کی ترتیب بدل دیتا ہے. میں نے سوچا کہ میں اس چیز کا ضرور کھوج لگاؤں گا، تو میں نے رات کو اکثر جاگتا رہتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے 7 والے روم میں کھڑکی کھلنے کی آواز ہے. کھڑکی تھی اور اس کے ہم لوگوں کا جو گھر تھا اس کی بیک سائڈ پہ کسی کا باغ تھا شاید، کیونکہ وہاں پر درخت تھے پھلوں کے، اور کچھ درخت جو تھے وہ ایسے بھی تھے جو پیپل کے اور سفیدے کے تھے. اس کے علاوہ وہاں پر کسی نے مور وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے، ایسی چیزیں. تو اس لیے کسی بھی انسان کا اوپر والی منزل میں بغیر سیڑھی یا بغیر کسی چیز کے آنا بہت مشکل تھا. مگر جب مجھے کھڑکی کھلنے کی آواز آئی تو میں نے سمجھا کہ کوئی چور ہوگا. میں نے جلدی سے جا کے دروازے کے پاس چھپ گیا اور میں نے انتظار کرنے لگا کہ چور اندر آ جائے تو میں پھر اس کو پکڑوں گا. تھوڑی دیر بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کمرے میں فریج کو گھسیٹ کے آگے پیچھے لے کے جا رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ شاید ایک سے زیادہ آدمی ہوں گے جو فریج گھسیٹ کے لے کے جانا چاہ رہے ہوں گے. بہرحال میں جا کے بھائی کو جگایا، مگر وہ بالکل جیسے گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہا تھا، وہ بالکل نہیں ہلا. میں دوبارہ واپس آیا اور آ کے میں نے ابھی بھی مجھے فریج کے گھسیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے اس کو جس جگہ سے لے کے گئے تھے دوبارہ کوئی واپس اسی جگہ پہ گھسیٹ کے لایا تھا. یہ دیکھ کر مجھے ذرا حوصلہ اور میں نے دروازہ ایک دم سے ایک جھٹکے کے ساتھ کھول دیا. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میری جیسے روح فنا ہو گئی. سامنے ایک عورت کھڑی تھی، وہ بہت زیادہ خوفناک تھی. اس کے لمبے لمبے بال تھے جو اس کے چہرے پر بھی تھے اور اس کی بیک سائڈ پہ بھی تھے، اور اس کی جو آنکھیں تھیں وہ لال لال ان بالوں کے اندر سے مجھے نظر آ رہی تھیں کہ وہ مجھے گھور رہی ہے. اور اس کے بڑے بڑے ہونٹ تھے، ان ہونٹوں کے اندر سے دانت باہر آ رہے تھے. اور جب میری اس کے پیروں پہ نظر پڑی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کے پیر پچھلی طرف مڑے ہوئے تھے اور وہ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی ریچھ کے پیر ہیں. میں اس کو دیکھ کے بہت زیادہ خوفزدہ ہوا اور میں وہیں پہ کھڑا رہ گیا. اس نے مجھے دیکھ کے ایک زوردار چیخ ماری اور وہ کھڑکی کی طرف گئی، اور کھڑکی کے باہر اس نے چھلانگ بھی نہیں لگائی، وہ یوں نکل گئی
کھڑکی سے باہر نکل گئی جیسے کہ کوئی راستہ ہو وہاں پر، کیونکہ میں نے اس کو نیچے کی طرف جاتے نہیں دیکھا، وہ ہوا میں کی غائب ہو گئی۔ جب وہ چلی گئی تو پھر مجھے ہوش آیا، میں جلدی سے بھاگتا ہوا نیچے آیا اور آ کے میں نے والدین کو جگانے کی کوشش کی، انہیں ساری بات بتائی تو میرے ابو کہنے لگے کہ تمہیں خواب آ رہا ہوگا، تم ڈر گئے ہوگے خواب میں۔ میں نے انہیں بتایا کہ نہیں، میں نے حقیقت میں یہ چیز دیکھی ہے، مگر میرے ابو امی نے یقین نہ کیا اور مجھے واپس کمرے میں بھیج دیا ڈانٹ کے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ اگلے دن میں نے بھائی کو بھی بتایا تو میرا مذاق اڑانے لگ گیا کہ تم ڈر جاتے ہو، تمہیں ایسے ویسے باتیں کرنے لگا۔ اب اگلے روز کیا ہوا کہ جب رات ہوئی تو میں کل والے تصور میں تھا، خوفناک تصور جو تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا اگر آج پھر وہ آ گئی تو۔ آج بجائے 7 والے کمرے کا کھڑکی کھلنے کی، آج ہمارے کمرے کی کھڑکی ایک دم سے جھٹکے سے کھلی۔ میں ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہی عورت رینگتی ہوئی اندر آ رہی ہے، جیسے کوئی کیڑا مکوڑا رینگتا ہے ایسے وہ رینگتی ہوئی اندر آ رہی ہے۔ وہ باقاعدہ بیٹھ کر بھی اندر نہیں آئی یا چل کر نہیں آئی، وہ زمین پر رینگ رہی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بچے چلتے ہیں، کرال کرتے ہیں، گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، وہ اس طرح سے چلتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ میں نے یہ بات جب سنی جب میں نے یہ بات دیکھی تو میں بہت زیادہ گھبرا گیا، کیونکہ وہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ میرے بھائی بھی اٹھ کے بیٹھ گئے، جیسے ہی وہ اٹھا تو وہ عورت غائب ہو گئی۔ میں نے اس کو بتایا کہ ابھی بھی یہاں پر ایک عورت آئی تھی، کھڑکی کھلی ہوئی دیکھے۔ میرا بھائی کہنے لگا کہ چلو اب بیڈس وغیرہ کے نیچے دیکھتے، سب چیزوں کی ہم نے ارد گرد دیکھا، نیچے بھی دیکھا، بیڈس کے ٹیبل دیکھی، مگر کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر۔ بھائی کہنے لگا کہ تمہیں خیال آ رہا ہوگا، کوئی خواب آیا ہوگا، رات میں ہارر سٹوریز تو نہیں سنتے ہو۔ میں نے انہیں کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کوئی ہارر سٹوری نہیں سنتا، مگر وہ حقیقت تھی۔ بھائی نے میرا بہت مذاق اڑایا، کہنے کہ پھر وہ کہاں گئی ہے۔ جب یہ باتیں سنی تو میں بہت پریشان ہوا، مگر اگلا دن جب صبح پیرنٹس کو بتایا تو انہوں نے حسب معمول میرا انکار کیا اور مجھے منع کیا کہ اب تم نے جلدی سو جایا کرو، کیونکہ تم رات دیر تک جاگتے ہو تو تمہیں ایسے خیال آتے ہیں اور تم پھر وہ حقیقت کا روپ تمہیں نظر آنے لگتا ہے۔ میں نے کہا کہ آج میں اوپر سوؤں گا ہی نہیں، میں نیچے ہی سوؤں گا، جس پر سب بہن بھائی میرا مذاق اڑانے لگے، مگر میں بہرحال ڈھیٹ بنا رہا کہ نہیں، میں اوپر نہیں سوؤں گا آج۔ نیچے میں نے صحن میں ہی باہر چارپائی بچھائی اور میں وہاں پر لیٹ گیا۔ اگلی رات جب آئی تو میں اسی چارپائی پہ وہیں پر لیٹا رہا، ڈھیٹ بنا رہا۔ سب اپنے کمروں میں سونے کے لیے چل گئے، بھائی بھی اوپر چلا گیا، میرا مذاق اڑاتا رہا، اور اس کے بعد وہ اوپر چلا گیا سونے کے لیے۔ رات کے 2 بجے کا ٹائم ہوگا کہ بھائی کی اونچے اونچے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں چونکہ جاگ ہی رہا تھا، مجھے معلوم تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور، کیونکہ میں دیکھ جو چکا تھا اپنی آنکھوں سے۔ جب میں اوپر گیا تو میں نے دیکھا کہ بھائی زمین پر بے ہوش پڑا تھا اور اس کے چہرے پر تھپڑ کا نشان تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں نے جا کے والدین کو جگایا، وہ بھی آئے، انہوں نے جب بھائی کی حالت دیکھی ہم اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل میں انہوں نے ٹریٹمنٹ دی بھائی کو۔ جب بھائی کو ہوش آیا تو وہ کافی گھبرایا ہوا تھا، وہ کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا۔ ہم اسے گھر لے آئے، گھر لا کے امی ابو نے اس کو بھی نیچے ہی سلایا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس کو پھر پوچھا، ناشتہ وغیرہ کروایا اور پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو اس نے بتایا کہ میں کمرے میں سو رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میری زور سے میرا انگوٹھا کھینچا ہے۔ میں اٹھا مگر پھر میں سو گیا، نیند بہت زیادہ تھی، مجھ سے ایک دم سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، مگر دوبارہ کسی نے مجھے گھسیٹ کر بیڈ سے نیچے گرایا تو میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا تو میں نے دیکھا میرے سامنے ایک عورت تھی کھڑی تھی جو بہت زیادہ خوفناک تھی۔ اس کے پیر انسانی نہیں تھے، کسی حیوان کی طرح اس کے پیر تھے اور لمبے لمبے اس کے بال تھے جو زمین تک آ رہے تھے، اور اس کی آنکھیں بہت خوفناک تھیں، لال رنگ تھا، اور وہ مجھے بہت برے طریقے سے گھور رہی تھی۔ اس نے مجھے زور سے تھپڑ مارا تو میں ایک دم بے ہوش ہو گیا۔ جب یہ بات میرے والد صاحب نے سنی تو وہ سمجھ گئے کہ میں سچ کہہ رہا تھا، ان کو میری بات کا یقین آ گیا کہ میں جو باتیں انہیں کہتا تھا وہ سچ تھی۔ بہرحال بھائی بہت گھبرایا تو کہنے لگا کہ اب میں اوپر نہیں جاؤں گا۔ جب ہمارے والد صاحب نے ہم دونوں بھائیوں کی ایسی حالت دیکھی تو وہ اپنے ایک دوست کے پاس گئے، اسی محلے میں رہتے تھے، ان سے جا کے پوچھا تو ان کے دوست کہنے لگے کہ تقریباً 5 سال ہو گئے یہ گھر خالی پڑا ہوا، اس سے پہلے کچھ لوگ یہاں پر رہتے تھے، مگر ایک رات وہ اچانک ہی یہ گھر چھوڑ کے خالی کر کے چلے گئے کہیں۔ اس کے بعد 1-2 بار لوگ یہاں پر آئے، مگر 1-2 راتوں سے زیادہ نہیں یہاں پر رہ سکے۔ جانے کیا بات ہے، وہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور کسی کو کچھ بتاتے بھی نہیں ہیں۔ میرے والد بھی خاموشی سے واپس آئے اور ان سے کہا کہ ہمیں بھی کوئی گھر مکان ڈھونڈ دیں، ہم بھی یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے بھی انہیں کچھ نہ بتایا
اور پھر اگلے روز ہی ہمیں ایک گھر مل گیا، تو ہم لوگوں نے دن میں ہی وہ سارا سامان شفٹ کر کے رات ہونے سے پہلے پہلے ہم نے وہ گھر خالی کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا گھر کی کنسٹرکشن ہوگی، بھائی کی شادی ہو گئی، اب ہم اپنے گھر میں خوش باش رہ رہے ہیں اور دوبارہ ہمیں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوا۔ مگر وہ جو ہم نے کچھ دن اس گھر میں گزارے تھے وہ یادیں ہمیں ابھی بھی بہت ستاتی ہیں۔ ہم دونوں بھائی جو ہیں رات میں ایک دم سے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے جب بھی ہم وہ بات یاد کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری جان بچائی۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اتنی خوفناک سٹوری تھی، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی طرح آپ سب میرے ساتھ تعاون کریں اور میرے چینل کی مدد کریں۔ آپ لوگوں کی سٹوریز ہم سب کے ساتھ شیئر کریں گے، اسی طرح سے میرے ساتھ کوآپریٹ کریں پلیز، آپ کے کوآپریشن کی بہت ضرورت ہے۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔